بات کریں تو وہ مرد ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اور آئیڈینٹیفائی مرد ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں جی، خسری جسے کہتے ہیں، خسری یعنی کہ عام الفاظوں میں کہ سینے پہ بالکل ہی اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بوبو، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں وہ بوبز، اور اسی طرح اس کو آپ اگر سمپل لینگویج میں کہیں پھمو، ہم کامن سرائکی لینگویج میں کہتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نیچے اس کی ڈی شیپ ہوتی ہے، ڈی فارم ہوتی ہے بالکل ہی، اور وہ بالکل نیچے والا سوراخ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اوپر والی وہ ویجائنا ملیے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کا اعلیٰ آپریشن ہو جائے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں اور اسی طرح ابراڈ میں، تو یہاں پہ اتنی سہولیات اویلیبل نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہیں، تو وہ اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ہارمونائز لیول کو بڑھا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس کے ہارمونز ایکٹیویٹ زیادہ کر سکتے ہیں اور مقدار اتنی بڑھا سکتے ہیں۔ تو یقیناً پھر اس میں چینجنگز آتی ہیں، یقیناً چینجنگز آتی ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ بچہ ڈیلیور کر جائے۔ تو یہ علاج پر منحصر ہے، اور علاج کرنے کے اوپر اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو یہ اس کو ہم خسری بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ اس کے پھمو نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کے بوبو نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ فیڈنگ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری چیز ہیں، تو یہ ایک مسائل ہے، اور اسی طرح ٹرانسجنڈرز پہ بڑی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ اور جو شی میل ہوتا ہے تو اوپر اس کے پھمو ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے بوبو ہوتے ہیں، بوبز، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو نیچے اس کا ہتھوڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا آرگن ڈاکٹ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ اس کا پینس، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس کا ڈک، تو وہ بالکل ہی اوپر عورت ہوتی ہے، نیچے وہ بالکل ہی مرد ہوتا ہے۔ اس کو بالکل ہی سپنز بھی آتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اوپر بالکل لڑکیوں کی طرح بوبو ہوتے ہیں، اور اس کی شیپ بھی بالکل لڑکیوں کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن نیچے مرد ہوتا ہے، اور اس کو بالکل ہی سپنز بھی آتے ہیں۔ اب یہ اس کے بارے میں، شی میل کے بارے میں، جو اوپر بالکل شی ہے نیچے میل ہے، تو بالکل پھر اس کے بارے میں کوئی مستند عالم دین جو ہے، جیسے یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی، اور اسی طرح وہ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ بتا سکتے ہیں، اور اسی طرح جو خسری ہے اس کے حوالے سے بھی وہ بتا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو خواجہ سرا ہے وہ تو بائی بات ہی ہے، اس کی ہے ہی نہیں، کیونکہ تھوڑی سی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی چھیچڑا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نیچے اس کا وہ بالکل مقد ہوتا ہے جس سے وہ واش روم کرتا ہے۔ تو اب ان باتوں کے اندشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو یہ فتاویٰ اور فتویٰ حضرت یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ شہنشاہ نقوی صاحب تو پھر ٹانگا چلا ہی دیتے ہیں۔ اب ان باتوں کے اندشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی بتا سکتے ہیں ایک مرد کلندر، مرد تبنگر فقہی لحاظ سے، کیونکہ انہیں ازبر یاد ہے فقہ آل محمد، اور اسی طرح فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو یہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا، اور اسی طرح آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا شی میل کا۔ اب اس کو سپنز آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ہارمون لیول ٹیسٹ چیک کیا جائے گا، اور اس کے سپرمز کو، اور اسی طرح خواتین کا جو چیک ہوتا ہے وہ بلڈ چیک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سپرمز تو چیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا بلڈ چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے بھی اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور بلڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ہارمون لیول اس خاتون کا کتنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جو شی میل ہے تو اس کے سپرمز لیول اور ہارمونز لیول چیک کیے جاتے ہیں۔ اگر اس میں ہے مردوں والے ہارمونز، اور اوپر اس کے پاس پھمو ہیں اور وہ بوبو ہیں، تو سمجھ لیں کہ پھر اس کا ہارمون لیول اگر بلندی پہ ہے، فٹ ہے، تو وہ پھر بچہ پیدا کر سکتا ہے یقیناً۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں حتمی نہیں کہہ سکتا، یہ آیت اللہ روح اللہ خامنائی یا سیدی یہ بالکل فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو سس فیمیل جینڈر ہوتا ہے
تو وہ عورت ہی ہوتی ہے بائی برتھ ہی، اور اسی طرح لیکن اس کے بوبو مطلب ہے جیسے مرد کے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بالکل نیبو کی طرح ہوتے ہیں اتنے، اور اسی طرح وہ گروتھ نہیں کرتے. لیکن اگر محنت ہو جائے اور بالکل کھیتی بالکل صحیح طریقے سے کاشت کی جائے اور اسی طرح فرٹیلائزر پراپر طریقے سے ڈالی جائے تو یقیناً کہ وہ ہارمونز لیول اس کا انکریز ہوگا اور اس کے پھمو بالکل اور بوبو اوپر آ جائیں گے. اور اس میں پریشان اور گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہی شرم محسوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پراپر طریقے سے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. اور اسی طرح پھر اس کے بوبو بھی بڑھ جائیں گے ہارمونز لیول سے، اور اگر وہ دونوں میں ڈیزائر اعلیٰ ہو میاں بیوی میں، اور وہ بالکل اس کو بالکل چومنا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ پورا سیکشول ڈیزائر کا جو ایک پروسیس ہے، اور اسی طرح وہ پھر اس کے بوبو بھی ہو اور وہ بوبو بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بڑے بھی ہو جائیں گے، اور از اٹ پاسبل. اور اسی طرح وہ فیمیل ہوتی ہے بائی برتھ، لیکن آواز میں چینجنگز ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا بھاری پن محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے کافی خواتین کو دیکھا ہے جو سس فیمیل جینڈر ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں. اور اسی طرح یو ایس اے میں تو بالکل ہی الاؤڈ ہے، وہاں پہ تو ٹرانسجینڈر آپ کرا بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ میل سے فیمیل، فیمیل سے میل میں بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. وہ ان کے آپریشنز کے ایک پروسیجرز ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک ڈاکٹر نریندرا نے بھی بالکل جو انڈیا کے تھے بہت بڑے سرجن تھے، تو اس نے ایک میل کو بالکل ہی فیمیل سس جینڈر میں تبدیل کر دیا، اور اس میں میل کے اندر ویجینا بالکل ہی فٹ کر دی. تو اور یہ کامیاب آپریشن ہوا، اور اسی طرح اس نے بچے بھی دیے. what a marvelous پوزیشن ڈاکٹر نریندرا، اور بہت بڑے سرجن ہیں انڈیا میں. تو خیر اس کے آپریشن اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس کی کنورژن میں، اور اسی طرح شی میل، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں سس میل جینڈر اور اسی طرح سس فیمیل جینڈر، پھر اس کے کنورژن اور یہ ساری چیزیں، تو یہ اس کا فتویٰ تو پھر آیت اللہ روح اللہ خامنائی ہی دے سکتے ہیں کلیئر کٹ. لیکن جو سس فیمیل جینڈر ہوتا ہے وہ بالکل اس کی کولے مردوں کی طرح اور بیک سائڈ مردوں کی طرح، اور بالکل مسکولر باڈی، اور اسی طرح فرنٹ پہ اس کے بوبو نہیں ہوتے ہارمونز کی وجہ سے، لیکن اس کی اووری بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ویجینا بھی، اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے اسے آپ بیضہ دانی بھی کہتے ہیں. تو وہ بچہ ڈیلیور کر سکتی ہے، وہ 1 کرے 2 کرے 3 کرے، تو وہ تو اللہ کی دین ہے ساری کی ساری. اور ان باتوں کو ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، یہ ساری چیزیں بس اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اللہ ہی بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہی بڑا بردبار اور سمجھنے والا ہے. اور اسی طرح یہ جو سس فیمیل جینڈر ہوتی ہے تو اس میں یقیناً بات ہے کہ یہ پھر عاشق مزاج ہوتی ہے. آپ ان باتوں کو ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. یہ معشوق نہیں ہوتی، یہ عشق کرتی ہے اور معشوقی نہیں کرتی. اب ان باتوں کو ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. اور یہ بالکل ہی عشق کرتی ہے اور ٹوٹ کر عشق کرتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اپنے خاوند کو کہیں بھی نہیں جانے دیتی، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، اور بس کہتی ہے کہ بالکل ہی میرے ساتھ ہی بالکل لپٹے رہو. نہ ہی کسی اور خاتون کو برداشت کرتی ہے، اور اس کے بالکل ہائپر ہو جاتی ہے. اور پھر یہ عاشق مزاج جو خاتون ہوتی ہے بالکل یقیناً پھر وہ مارنے پہ بھی تل جاتی ہے. اب ان باتوں کو ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو یہ ساری چیزیں تو یہ عاشق مزاج ہوتی ہے، معشوق نہیں ہوتی. میں نے بڑی ریسرچ اس پہ کی ہے، اور 25 سال سے میں یہ ریسرچ کر رہا تھا. اور اسی طرح آج میں نے کہا کہ یا چلو ڈسکشنز کر دوں اس کے اوپر. تو سس فیمیل جینڈر بالکل اس کا سٹار بھی بڑا تیز ہوتا ہے، اور اسی طرح چمکتا دمکتا ہوا. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں وزڈم اور شکشا اور سمبھاونائیں کلپنائیں بھی ہوتی ہیں. اور اسی طرح یہ عشق کرتی ہے، عشق. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں معشوق نہیں، معشوق سے مراد ہے کہ جس کو آپ معشوق بنائیں، چومیں چاٹیں پیار کریں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ ہے بالکل معشوق، اور عاشق وہ ہے جو اس بھنورے کے ارد گرد گھومے. اب ان باتوں کو ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا.
تو وہ عاشق ہوتا ہے، اور جیسے بھنورا عاشق ہوتا ہے تو یہ بھنورے کی طرح ہوتی ہے یہ سس فیمیل جینڈر، اور اسی طرح پھر یہ کہیں بھی اپنے ہسبینڈ کو پھرکنے نہیں دیتی، اور اسی طرح کہتی ہے کہ بس میری آنکھوں کے سامنے ہی بیٹھے رہو، اللہ 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 اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جینیٹیکلی چیزیں پھر پیدا کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہی اختیار حاصل ہے، اس میں انسان کی کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ معشوق طبیعت کے ہوتے ہیں، اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عاشق ہمارے اوپر ہی بس بیٹھا رہے اور پیار کرتا رہے اور اسی طرح چومتا رہے، تو بس یہ ساری چیزیں، تو یہ بات ڈیزائرز کی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ میری جب پہلی شادی ہوئی تھی تو یقین